اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں تمام خواتین کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے حسد۔ حسد کسے کہتے؟ بس اس کا نام حسد ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہے، اور یہ حسد کرنے والے کو اور محسود کو، یعنی کہ جو حسد کرتا اسے حاسد کہتے ہیں، اور جس پر حسد ہوتی ہے اسے محسود کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ محسود بولتے۔ تو دیکھیں گے حاسد کے لیے کیا نقصانات ہیں اور محسود کے لیے کیا نقصانات ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جتنا مجھ کو وقت دیا گیا ہے اس میں مختصراً سے قرآنی دلائل کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی۔ تو سب سے پہلی بات، حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد وہ چیز ہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کسی دوسرے شخص کے پاس ہو، چاہے وہ رنگ، روپ، دولت، تعلیم یا پھر اور بھی کوئی چیز، جو ہر وہ چیز ہماری زندگی میں جو کچھ ہے وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی بھی نعمت کسی دوسرے شخص کے پاس ہو اور کوئی دوسرا شخص اس سے محروم ہو، تو اس کو دیکھ کے جو دل میں ایک فیلنگ آتی اسے کہتے ہیں حسد، اور جس کے اوپر حسد کی جاتی اسے کہتے ہیں محسود۔ تو حاسد کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 54 میں فرماتا ہے، کیا لوگ اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ لوگ اس چیز پہ حسد کرتے ہیں، کیا لوگ اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کی ہے؟ اب حسد ہر انسان کے پاس رہتی، یاد رکھیے، سوائے انبیاء اور اولیاء کے ہر شخص کے اندر حسد والی بیماری کا مادہ اس کے دل میں رہتا ہے۔ ہر انسان کے اندر دو طریقے کے لوگ رہتے، ایک جو نیک رہتا نا، وہ کیا کرتا ہے، اس چیز کو، حسد کو دبا لیتا اپنے اندر، اپنے اعمال سے ظاہر نہیں کرتا۔ جب اس کے اندر خیال آتا کہ اس کو وہ مل گئی تو فوراً وہ کیا کرتا، نیک انسان اللہ کی تعریف کرتا، کیا بولتا، ماشاء اللہ، بارک اللہ کہتا اور خوشی کا اظہار کرتا۔ کیا کرتا نیک انسان؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ بولتا اور خوشی کا اظہار کرتا۔ اور جو دوسری طریقے کے لوگ رہتے، وہ لوگ منہ کھول دیتے اور ان کے چہرے کے تاثرات ہی بدل جاتے اس وقت، اور تاثرات بدلتے اور کیا بولتے، اس کو مل گیا، کیا چیز ہے انہیں، میرا بچے کو میں اتنی اچھی تعلیم دی، وہاں پر وہ فلانے ادارے میں، فلانے اسکول میں، فلانے کالج میں پڑھ کے میرا بچہ ٹاپ نہیں آیا، اس کا آ گیا، ایسا کیوں ہو گیا، اللہ اس کو کیوں دیا؟ یہ دوسری کیٹیگری کے رہتے۔ اور ایک جو رہتے جو سب سے بدترین ہے، وہ کیا ہے معلوم؟ نہ مجھے ہونا نہ آگے والے کو ہونا۔ جو چیز میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی وہ چیز نہیں رہنا۔ یہ سب سے بدترین قسم ہے، یاد رکھیے۔ حسد دیکھیے آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تو قیامت کے آنے تک انسانوں میں موجود رہنے والی چیز ہے۔ آدم علیہ السلام کو آسمانی دنیا سے دنیا میں آنے کی وجہ کیا چیز بنی تھی؟ ابلیس کے اندر کیا چیز آ گئی تھی؟ حسد آ گئی تھی۔ ابلیس کیا بولا تھا؟ یہی چیز آ گئی تھی۔ کیا بولا تھا ابلیس؟ کہ اللہ تعالیٰ میرے کو آگ سے بنایا، وہ آگ جو اوپر کو جاتی، اور یہ مٹی کا پتلا، یہ سڑی گلی ہوئی مٹی جو میرے سامنے فرشتے لا کے دیے، اور میں اس کو سجدہ کروں؟ میں تو طاقت والی چیز سے بنا ہوا ہوں، آگ والی چیز سے، اور یہ تو مٹی کا بنا ہوا پتلا ہے، میں اس کے سامنے میں سجدہ کروں؟ یہ کر کے وہ اللہ سے کیا کرا؟ انکار کرا، حسد کی بنیاد پہ انکار کرا تھا، یاد رکھو۔ اور حسد ایسی چیز ہے، ابلیس اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا۔ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب بھیجا تھا جناتوں کے اوپر، تو اس وقت ابلیس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور اس کو فرشتے کیا لے کر گئے تھے؟ آسمانوں پہ لے کے گئے تھے، 7ویں آسمان پہ، اور وہ اللہ کے قریب تھا، دن رات اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ جب ایسے نیک شخص کے اندر بھی جب حسد آ گئی تو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ اس کو جنت سے ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کر دیا، جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا، اور اس کا نقصان دونوں کو بھی ہوا، ابلیس کو بھی ہوا اور آدم علیہ السلام کو بھی ہوا۔ ابلیس کو کیسے نقصان ہوا؟ ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ مردود قرار دیا، ہمیشہ کے لیے اس کو جنت سے اللہ تعالیٰ کاٹ دیا، اور اس کے اوپر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہوئی، اور دوسرا آدم علیہ السلام کو بھی نقصان ہوا۔ کیا کرے انہوں؟ حاسد کی باتوں میں آ کے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے
اور کیا ہوگا؟ جنت سے دنیا میں آ گئے، کئی دن تک روتے رہے امی حوا اور آدم علیہ السلام. یاد رکھو حسد کا دونوں کو بھی نقصان ہوتا، لیکن ایک چیز غور کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا بول رہا کہ یہ واقعات میں تم کو ایسی دلجوئی کے لیے نہیں بتایا اللہ تعالیٰ، ہر واقعے کے پیچھے ہم کو نصیحت حاصل کرنا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بول رہا یہ آدم اور ابلیس کا جب واقعہ ہمارے سامنے آ رہا، اس سے دو چیز معلوم ہوتی. حسد کی بنیاد پہ ابلیس جنت سے نکال دیا گیا، ہمیشہ کے لیے کافروں میں شمار ہو گیا، اور آدم علیہ السلام کو نقصان یہ ہوا کہ وہ دنیا میں آ گئے. تو نقصان سب سے زیادہ کس کا ہوا اس میں؟ ابلیس کا یا آدم کا؟ ابلیس کا ہوا. جو حسد کرتا اس کا سب سے زیادہ نقصان رہتا، یاد رکھیے. اور یہ حسد والی عادت ہماری خواتین میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی رہتی. گھر میں دیورانی جٹھانی کے بچوں سے حسد کرتی، نندوں کے بچوں سے حسد، دیور زیادہ کما رہا تو جیٹھانی کو حسد، یا جیٹ زیادہ کما رہا تو دیورانی کو حسد، بھائی زیادہ کما رہا، ایک عورت دوسری عورت پہ حسد کرتی. اور یہ حسد کا کیڑا، حسد کا مادہ عورتوں میں زیادہ ہے میری ماں اور بہنوں. اور یاد رکھیے جب کبھی آپ کے اندر حسد والی فیلنگ آ رہی تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ ماشاء اللہ بارک اللہ بولنا ہے اور اس شخص کی تعریف کرنا ہے، اللہ کی تعریف کرنا ہے. حسد کرنے والے کا سب سے بڑا نقصان ہو رہا، ہم کو یہ واقعے سے معلوم ہو گیا. اور ایک دیکھیے حسد کے واقعہ، اور ایک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا واقعہ قرآن مجید میں اگر کسی کا ہے تو وہ یوسف علیہ السلام کا ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ کیا ہوا تھا؟ ان کو کیا چیز تھی جو ان کے والد سے دور کرتی تھی یعقوب علیہ السلام سے؟ کیا چیز تھی وہ؟ ان کے بھائیوں کی حسد. کیا چیز تھی؟ ان کے بھائیوں کی حسد. اس میں بھی دونوں کا نقصان ہوا، دونوں بھائیوں کا نقصان ہوا. اب کیسے شروع ہوا یہ واقعہ ہم تھوڑا دیکھیں گے، اس سے ہم آپ کو کیا کیا سیکھنے کو ملتا دیکھیں گے مختصراً سے وقت میں. یوسف علیہ السلام کو جب خواب آتا چاند اور سورج والا جو ان کو سجدے کر رہے تو انہوں کیا کرتے؟ اپنے ابا کو سناتے. میں ڈیٹیل میں نہیں بول رہی ہوں، سراسری بول رہی ہوں. اپنے والد کو سناتے یعقوب علیہ السلام کو. تو یعقوب علیہ السلام کیا بولتے ان کو کہ بیٹا یہ بات تم کسی کو مت بتانا، کسی کو بھی نہیں بتانا. اور یوسف علیہ السلام کے واقعہ کسی کو بھی نہیں بتاتے. لیکن جب یہ دونوں باپ بیٹے جب بات کرتے اس وقت یعقوب علیہ السلام کی بیوی یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ جا کر دوسروں کو بول دیتی، اپنے بیٹے کو بولتی، اور یہ بات ان بھائیوں کے بیچ میں حسد والی بن جاتی. یہودا کیا کرتا ان کا بڑا بیٹا کہ ابا یوسف کو ویسے ہی بہت چاہتے، دو وجہ تھے چاہنے کی. ایک یوسف علیہ السلام بہت معصوم طبیعت کے تھے، اور دوسرے انہوں بن ماں کے تھے، ان کی والدہ کا اسی وقت انتقال ہو گیا تھا. تو یہ وجہ سے ان کے دیکھو بھائیوں میں بھی حسد ہوتی. اکثر لوگ بولتے نا میں کیوں حسد کرتی، میرا بھائی ہے انہیں، میرا بھائی ایسا سمجھ رہا. نہیں، آگے والا آپ کو سمجھ رہا تو شاید آپ ایسے کوئی تاثرات اپنے چہرے پہ نمایاں کرے ہوں گے، تبھی آگے والا سمجھ رہا. تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر کیا چیز آ جاتی؟ حسد آ جاتی. اور کیا کرتے انہوں بیٹے کو اپنے باپ سے جدا کر دیتے، لے کے جا کے یوسف علیہ السلام کو قتل کا منصوبہ بناتے. کیا چیز بنی یہاں پر بھی؟ حسد بنیاد بنی تھی یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دور ہونے کے لیے. اب اس سے کیا معلوم ہوتا کہ جو کوئی بھی نعمت ہے وہ کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے. ہم کو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی فروٹ یا پھل آپ اپنے گھر لے کر آؤ تو اس کے چھینٹوں کو بھی، چھلٹے جو بچتے اس کو بھی چھپا کر پھینکو. کیوں؟ کیونکہ پڑوسی اگر اس کو دیکھا تو اس کے اندر یہ فیلنگ نہیں آنا کہ میں اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا اور اس پہ نظر ہو سکتی. پہلی بات تو ہماری خوشی کو کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی نعمت جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے. اگر وہ جب ظاہر ہو رہی تو ظاہر کرنا ہے، لیکن آگے والے کا، میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ تعریف کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے وہاں پر. اور ایک حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 4201. حدیث میں کیا ہے کہ حسد ہے نا اپنے اعمال کو آگ کی طرح جلا دیتی، کہتے ہیں آگ کی طرح. دیکھو گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک گناہ وہ رہتا جو گناہ کے بدلے میں گناہ ہی لکھا جاتا، اور جو دوسرے قسم کا گناہ رہتا وہ یہ گناہ رہتا کہ گناہ کے بدلے میں نیکیوں کو کھا جاتا. اور حسد وہ گناہ ہے جو گناہ کے بدلے میں ہمارے نیکیاں برباد ہو جاتی. اور ایک ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4903. حدیث میں کیا ہے کہ حسد
کرنے والے کے اعمال ایسے تباہ ہو جاتے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا لیتی. میں اور آپ تہجد گزار ہوں گے, نمازی ہوں گے, رمضان کے روزے رکھنے والے, زکوٰۃ صدقات سب کرنے والے ہوں گے, لیکن میرے اور آپ کے اندر اگر حسد کا مادہ ہے تو یاد رکھیے میرے اور آپ کے تمام گناہ سوکھی لکڑی کو آگ لگے جیسا آگ کھا لیتے. تمام نیکیاں ہیں نا اس ہمارے برباد ہو جاتے اور جل جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ دیکھیے حسد اتنی بڑی برائی ہے کہ ہر گناہ کی شروعات حسد سے ہوتی. کسی کا دال لینا, کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا, کچھ بھی کرنے سے پہلے کیا چیز پیدا ہوتی اس کے پاس؟ حسد پیدا ہوتی, تو آگے والے پہ وہ جھوٹ بولتا. جھوٹ بولنے کی بھی بنیاد حسد ہی بنتی. تو میری ماں اور بہنوں, حسد سے بچنے کی کوشش کریے. حسد کا سب سے پہلا نقصان کیا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو ایسے کھا لیتا جیسے سوکھی لکڑی کو آگ لگ گئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور دوسری بات, دوسرا نقصان کیا ہے حسد کرنے سے؟ جو دوسرا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر ہم حسد کر رہے اس سے ہمارا رشتہ بھی خراب ہو جاتا. بھائی کے اوپر اگر بہن حسد کر رہی تو کیا ہو جاتی؟ بہن بھائی سے دور ہو جاتی. وہ بھائی کو بھی معلوم ہو جاتا اور بہن کو بھی معلوم ہو جاتا. حسد ایک بیماری ہے. ہاں, حسد کیا ہے؟ ایک بری بیماری ہے میری ماں اور بہنوں. اس کا سب سے پہلے نقصان حاسد کو ہو رہا. مقصود کے ساتھ کیا ہوتا؟ جس کے اوپر حسد ہو رہی اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ اس کے اوپر بھی نقصان کے اثرات ہوتے. اس کے اوپر بھی کیا ہوتے؟ نقصان کے اثرات ہوتے. اور یاد رکھو اکثر عورتوں کے اندر یہ عادت رہتی, خواتین کے اندر کیا رہتی کہ اگر کسی کا بڑا گھر دیکھ لیے یا کسی کے پاس کوئی اللہ کی نعمت دیکھ لیے تو کیا بولتے؟ ان کو کیسا ہو گیا, وہ ان کو کیسا مل گیا, ان کے پاس کیسا آ گیا, انہوں کیا تھے ہمارے سامنے, ہم کیا نہیں تھے. اور ایک کیا مثال ہے ہمارے عورتوں کے اندر عام, اصل کے کم اصل بولتے اور کم اصل کے اصل, ایسی کچھ مثال بھی دیتے عورتیں کہ ہم اصل تھے اور ہماری اولاد کم اصل نکل گئی, اور انہوں کم اصل تھے ان کی اولاد اصل نکل گئی. نعوذ باللہ ایسی مثالیں دیتے. یہ سمجھتے کہ ہم اچھے تھے تو ہماری اولاد بھی اچھی رہنا, اور دوسری کی اولاد کیسا اچھی ہوگی. یہ چیز آپ کر کے آپ کے تمام نیکیوں کو آگ لگا رہے. اگر میرے اور آپ کے اندر یہ چیز آ رہی تو ہم اس کو کیا کر رہے؟ آگ لگا دے رہے, اس کو برباد کر دے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ. اور دوسری چیز حسد کی نقصان تو بے شمار ہے میری ماں اور بہنوں, دنیاوی بھی ہے اور آخرت کی ہے. اس سے بڑا نقصان کیا ہونا کہ اللہ کے سامنے میں اور آپ جب پیش ہوئیں گے اور میں سمجھ رہی ہوں کہ میں نمازی ہوں, میں نیک ہوں, میں روزے دار ہوں, میں فلانا ہوں, اور جب اللہ کے سامنے میرے اور آپ کے نیکیاں جلے ہوئے رہیں گے, کوئی نیکیاں وہاں پہ باقی نہیں رہیں گے, اور حسد کی وجہ سے وہ نیکیاں برباد ہو جائیں گے. میری ماں اور بہنوں, حسد کا مادے کو اپنے اندر کم کرو. کم کرنے کا طریقہ سب سے پہلا یہ ہے کہ جب کسی اپنے بھائی یا بہن کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو اللہ کی تعریف و بڑائی کرو اور اس کو دعا دو, ماشاء اللہ بارک اللہ فی بولو, اللہ تم کو اور برکت دے بولو. اس سے کیا ہوتا؟ ہمارے اندر حسد کا مادہ کم ہوتا. اور دوسری چیز یاد رکھو, کبھی بھی ہم دعا, اگر آپ اکثر لوگ ملتے اور بولتے ہمارے لیے دعا کرو, تو کرتے آپ لوگ دعا؟ نہیں کرتے. کیا کرتے؟ کیا سوچتے؟ ہمارے پریشانیاں بہت ہیں, ان کو دعا کرنا. اچھا یاد رکھو, دوسروں کو دعا کرنے سے بھی, ہم دعا دینے سے بھی حسد کا مادہ کمزور ہو جاتا. تو سب سے پہلے حسد کا مادہ کمزور ہوتا دعا سے. اور ایک فائدہ کیا ہوتا یاد رکھو, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کے لیے بلا مطلب کہ اگر دعا کر رہے تو کیا ہوتا اس کا فائدہ کہ فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے. کیا کرتے؟ فرشتے میرے اور آپ کے لیے دعا کرتے. اگر میں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ میرے بھائی کو فلاں پریشانی ہے اس کو دور کر دے, تو فرشتے اللہ سے حجت کرتے کہ اللہ اس کو بھی وہ نعمت دے دے. میں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ میرے بھائی کو اولاد سے نواز, صحت مند اولاد دے, تو فرشتے میرے لیے دعا کرتے کہ اللہ اس کو بھی صحت مند اولاد دے. فرشتوں کی دعا ہم کو ملتی. اور دوسری چیز ان سے ہم کیا ہوتے؟ قریب ہوتے, محبت بڑھتی, اور حسد والا مادہ کمزور ہو جاتا. حسد والا مادہ ہر انسان کے پاس رہتا سوائے انبیاء اور اولیاء کے, لیکن اس کو جو نیک انسان رہتا اس کو ہمیشہ دبا کے رکھتا, اس کو ابھرنے نہیں دیتا, اس کو سامنے آنے نہیں دیتا. میری ماں اور بہنوں, بس یہ چند باتیں بول کے اپنی تقریر ختم کروں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسد جیسی برائی سے بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.